الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں آپ نے سنا، پسند کیا، ایمان کی کرنیں دل میں منور ہوئی، لیکن ایک آپ سے ضروری خدمت یہ ہے، التماس یہ ہے کہ ابو طالب کی جگہ پر ابو لہب، پچھلی قسط میں جو تھا اس میں ابو لہب ہے جو لنگڑاتا ہوا آیا تھا۔ اب شروع کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز، جو کہ یہاں تک آپ نے سنا تھا کہ چھت سے نیچے لڑھک گیا، اس کے پاؤں پر ضرب آ گئی، وہ ابو لہب تھا۔ چل کر ابو طالب کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور بڈھے کو غور سے دیکھنے لگا۔ بڈھا عجیب شکل و صورت کا انسان تھا، اس کا چہرہ لمبوترا، گال پچکے ہوئے، رخسار کی ہڈیاں ابری ہوئی، پیشانی تنگ، آنکھیں گول حلقوں کے اندر دھسی ہوئی تھی۔ سر کے بال سفید اور لمبے تھے جو عورتوں کی طرح لٹوں کی مانند بندھے ہوئے تھے اور آگے کی طرف چوٹی بنا کر لٹکے ہوئے تھے۔ داڑھی ناک تک لمبی تھی، مونچھیں داڑھی سے مل گئی تھی، لبیں اس قدر لمبی ہوئی تھی کہ منہ تک آ رہی تھی۔ چہرہ اچھا خاصا انسان ایک حیوان سا لگ رہا تھا، معلوم ہوتا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں انسان کی کھوپڑی تھی، وہ اپنے دائیں ہاتھ میں کسی انسان کی کھوپڑی لیے ہوئے ہڈی گھماتا ہوا، گلے میں ہڈیوں کی مالا تھی، پوشاک بھی عجیب تھی۔ ایک لمبا جبہ تھا جس کے نیچے کا حصہ اونٹ کی کھال کا اور کمر کے اوپر کا حصہ اونٹ کے اون کا تھا۔ سر سے کمبل لپیٹے ہوئے تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں حلقوں کے اندر دھسی ہوئی تھیں، چنگاریوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس بڈھے کا نام ابرش تھا۔ یہ کاہن بھی تھا اور عراف بھی تھا۔ اسے غیب دانی کا دعویٰ تھا، تمام عرب میں اس کی شہرت تھی۔ اہل عرب اسے معفوق الفطر انسان سمجھتے تھے، اس کی عظمت و جلال سے ڈرتے تھے، اس کے دانت اور غیب دانی پر یقین کرتے تھے، اس کے ذہانت پر اور غیب دانی پر یقین کرتے تھے اور اعتماد بھی رکھتے تھے۔ کسی عرب کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اس کی بات نہ سنے یا اس کی بات پر یقین نہ کرے۔ ابرش نے شعلے مار نظروں سے چاروں طرف دیکھا، ہر طرف لوگوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے، سب خاموش کھڑے اسے تک رہے تھے۔ ابرش نے کہا، اے لات و حبل کے پوجنے والوں، شاید تم کو یاد ہوگا کہ آج سے پورے 40 سال قبل اس طرح کی روشنی ہوئی تھی اور اس بار ایک مرتبہ یہ پھر ہوئی۔ جس طرح آج ہم تم سب سے حیران ہیں، ہم تم اور آپ سب حیران ہیں، اسی طرح اس روز بھی حیران ہو گئے تھے۔ مجھ سے اس روز پوچھا گیا تھا کہ یہ چمک اور روشنی کیسی ہے۔ میں نے اس روز خاموش ہو کر کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ میں نے جو بات مجھے بتانی تھی آج میں بتاؤں گا۔ آج میں بغیر دریافت کیے ہی بیان کرتا ہوں۔ لوگ زیادہ توجہ سے اس کی باتیں سننے لگے اور اسے غور سے دیکھنے لگے۔ ابرش نے کہا، دیکھو، میرے ہاتھ میں انسان کی کھوپڑی ہے اور یہ ہاتھ کی ہڈی، میں نے انہیں اس میدان میں پایا جہاں بنو بکر اور بنو شعلب جیسے زبردست قبائل کی لڑائی ہوئی تھی، پورے 40 سال تک جو جاری رہی تھی۔ ممکن ہے کہ دنیا اس لڑائی کو جہالت کا کرشمہ بتائے، لیکن عرب جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لڑائی جہالت کی لڑائی نہ تھی، بلکہ خودداری اور عزت کی لڑائی تھی، تحفظ کی لڑائی تھی۔ کیا کوئی ایسا خوددار عرب ہے جو اپنی اہانت برداشت کرے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص میں خودداری نہیں ہے اور جس کے پاس عزت نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ ہمارا شیرازہ منتشر ہے، طوائف الملوک کی ہے، ہر قریہ، ہر قصبہ، ہر شہر کا حکمران الگ ہے، مگر ہماری شیرازہ بندی بھی مناسب نہیں ہے۔ جب ہم متفق و متحد ہو جائیں گے، ہمیں ایک دوسرے سے دنیا پر مدد ملے گی، اس سے ہماری خودداری کو دھکا لگے گا اور یہ بات ہماری قومی روایات کے منافی ہے۔ ابرش تقریر کر رہا تھا، لوگ سن رہے تھے۔ ہمیں اس کی تقریر کی وضاحت
کے لیے اس زمانے میں جو حجاز و عرب کے کیفیت تھی اسے بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ قارئین کرام عرب اور عربوں کے حالات کا اندازہ لگا سکیں۔ عرب جیسا کہ ابرش نے بیان کیا نہایت مغرور اور متکبر اور سرکش لوگ تھے، ہمیشہ آزاد رہتے تھے اور آزاد رہنا ہی چاہتے تھے۔ تمام قبائل متفرق تھے، ہر قبیلے کا سردار، والی یا بادشاہ جدا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی اطاعت کسی حال میں بھی کرنے کو تیار نہ تھا۔ غرور اور جہالت کے عالم تھا کہ ذرا سی بات میں قبائل ٹکرا جاتے تھے، مہینوں اور برسوں لڑائی کا سلسلہ جاری رہتا تھا، سینکڑوں ایسی لڑائیاں ہوئیں جو بلا وجہ مول لی گئیں۔ چونکہ ہر قبیلوں کو خود اپنے اوپر ناز تھا اور وہ اپنے آپ کو افضل اور بہتر عزت سمجھتا تھا، لیکن بات پر جنگ چھڑ جاتی تھی اور ایسی چھڑتی تھی کہ جب تک ہزاروں آدمی نہ مارے جاتے تھے بند نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ گھوڑ دوڑ ہو رہی تھی، کئی قبائل کے سوار گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ ایک گھوڑا جو اس نام کا بھی تھا دوڑ میں شریک تھا اور اس گھوڑے سے کسی قدر آگے بڑھا ہوا آ رہا تھا۔ ایک شخص نے اس کے منہ پر چابک مار دیا، جھجک کر پیچھے رہ گیا، بس غضب ہو گیا۔ اسی وقت تلواریں میانوں سے کھینچ لی گئیں اور گھوڑ دوڑ بند ہو کر لڑائی میں شروع ہو گئی۔ پھر یہ نہیں کہ اسی وقت لڑائی کا خاتمہ ہو گیا ہو یا ایک دو روز کے بعد ٹھنڈک پڑ گئی ہو۔ 564 سے یہ جنگ شروع ہوئی اور 631 تک جاری رہی۔ پورے 69 سال تک خون ریز مارکے ہوتے رہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عرب قوم جنگجو تھی، بیجا نہ ہوگا۔ ذرا سی بات میں، معمولی باتوں میں جنگ چھڑ جاتی تھی، کئی پشتوں تک جاری رہتی تھی۔ اسی وقت تک جاری ہو رہتی تھی جب تک کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے ہار نہ مان لیتا۔ اکثر و بیشتر باپ دادا انتقال کر جاتے اور بیٹے اس لڑائی میں حصہ لیتے۔ جو انتقال نہ کر سکتا تھا وہ نہایت حقیر سمجھا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر شخص بہادر ہوتا تھا، اسے مجبوراً بہادر بننا پڑتا تھا۔ شمشیر زنی، تیزہ زنی اور تیر زنی، نیزہ زنی وغیرہ بہت ہی مشہور مانا جاتا تھا اور بہت ہی باشعور مانا جاتا تھا۔ ہر شخص کو کمال حاصل کرنا پڑتا تھا۔ جو ان باتوں میں کمال حاصل کر لیتا تھا اس کے تمام عرب میں شہرت ہو جاتی تھی۔ سال میں چند مہینے ایسے بھی مقرر کر لیے گئے تھے جن میں جنگ بندی کر دی جاتی تھی۔ ان ایام میں میلے منعقد ہوتے تھے، یہ بازار لگتے تھے اور نمائش ہوتی تھی اور دور سے لوگ تیر اندازی، شہسواری، نیزہ بازی اور شمشیر زنی کی کرتب دکھاتے تھے آتے۔ چونکہ ہر قبیلہ آزاد رہنا چاہتا تھا، اس لیے اکثر قبائل خانہ بدوشی کے عالم میں ڈیرے خیمے لادے پھرتے رہتے تھے اور انہی کمبلوں میں یا اونٹ کی کھالوں کے ہوتے تھے۔ جہاں چاہتے خیمے نصب کر لیتے اور جب تک چاہتے رہتے، مگر خیمے نہایت خوبصورت ہوتے تھے۔ اس دوامی سفر نے انہیں ہمیشہ جفاکش اور مستعد رکھا۔ چونکہ ضروریات زندگی کی کمی تھی، اس لیے ان کا تمدن ترقی نہ کر سکا۔ سچ پوچھے تو تمدن ایک وقت تک ترقی کر سکتا ہے جب تک کہ انہیں لڑائی جھگڑوں سے فرصت نہ ملے۔ خانہ جنگی بھی تمدن اور معاشرت کی ترقی میں حائل رہی۔ چونکہ ضروریات زندگی محدود تھی، مشاغل کی کمی تھی، اس لیے اوقات جنگ سے بچے ہوئے لمحات فرصت طویل تھے۔ بیکاری نے انہیں شاعروں کی طرح متوجہ کر دیا۔ عربوں کو اپنی زبان دانی، فصیح البیانی اور قادر کلامی پر بڑا غرور تھا۔ عبارت مختفی اور مسجس بولتے ہوئے شہری عرب ہوں یا بادیہ نشین بدو یا خانہ بدوش، سب قادر الکلام شاعر اور فصیح البیان مقرر تھے۔ ایک چرواہا اونٹوں کو چراتے ہوئے بھی شاعر کہتا تھا اور بہترین شعر کہتا تھا۔ ہر میلے اور نمائش کے موقع پر شاعری ہوتی تھی۔ جس کا قصیدہ سب سے بہتر ہوتا تھا اسے چمڑے پر لکھ کر بیت الحرام کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ سال بھر لوگ اسے دیکھ کر اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ دوسرے سال جس کا قصیدہ سب سے اچھا ہوتا وہ لکھ کر ٹانگ دیا جاتا تھا۔ قارئین کرام کو معلوم ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب صرف جنگجو ہی نہ تھے بلکہ عربی زبان کے ماہر اور معجز بیان مقرر بھی تھے۔
شاعر بھی تھے۔ تمام حجاز عرب ان خصوصیاتوں سے غرق تھا، مگر ایک وصف تمام اور اوصاف سے بڑھ چڑھ کر تھا، وہ یہ تھا، اور وہ مہمان نواز تھے۔ جب کسی قبیلے میں کوئی مہمان آتا اور اس کا تعلق خواہ وہ دشمن کے قبیلے سے ہی کیوں نہ ہوتا، بڑے اتفاق سے اس کا خیر مقدم کرتے اور نہایت خوشی اور مہمانداری کے فرائض بجا لاتے۔ اس کا خیال بھی نہ کرتے کہ وہ دوست ہے یا دشمن۔ یہ خوبی ان میں تمام اوصاف سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ ابرش نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اے عرب کے مایہ ناز فرزندوں، اس کھوپڑی کی طرف دیکھو۔ اس کھوپڑی کو آئندہ واقعات بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دنیا کروٹ لینے والی ہے، ایک انقلاب رونما ہونے والا ہے۔ غیور عربوں، کیا تم اپنے خداؤں کی تجدید گوارا کرو گے؟ ہر طرف سے آوازیں آئیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، زندگی کے آخر دم تک نہیں۔ ابو لہب کے پیر میں ضرب آ گئی تھی، اسے تکلیف تھی اور وہ اچھی طرح کھڑا بھی نہ ہو سکتا تھا۔ حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، ہم اپنے معبودوں کی تذلیل کرنے والوں کا سر توڑ دیں گے، مر جائیں گے، مگر اپنے خداؤں کی تذلیل کو گوارا نہ کریں گے۔ ابرش نے کہا، یہی ہونا چاہیے۔ جن معبودوں کو ہمارے ماں باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں، کیا ہم ایسے بے حس ہو جائیں گے اور ذلیل ہو جائیں گے کہ ان کی تذلیل گوارا کریں گے؟ لیکن بالکل نہیں، عزا کی قسم، ہرگز نہیں۔ معبودان حقیقی کے بجائے پجاریوں، سنو، آج سے 40 برس پہلے رات کو ایسی ہی چمک اور روشنی دیکھی گئی تھی جیسی آج دیکھی گئی ہے۔ وہ رات نہایت ہولناک تھی۔ اس رات کو ہمارا بڑا معبود ہبل منہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم سب نے اٹھا کر اسے قائم کیا تو وہ پھر کھڑا نہ ہو سکا اور پھر گر پڑا۔ ہم نے پھر اسے اٹھا کر کھڑا کیا، لیکن وہ پھر بھی کھڑا نہ ہو سکا اور تیسری مرتبہ بھی پڑا رہا۔ واقعہ آپ سب اصحاب کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ ابو لہب نے کہا، یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے۔ تمام حجاز اور سارے عرب میں اس روز ہیبت چھا گئی تھی۔ اس رات کو آسمان میں بڑی کثرت سے غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹے ہوئے تھے، دیکھے گئے تھے۔ آسمان میں عجیب قسم کی روشنی چمک ہوئی تھی۔ لہذا اس رات کو صبح صادق کے وقت ہمارا سب سے بڑا خدا خود بخود منہ کے بل گر گیا تھا۔ جب ہم نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو وہ کانپ کر گر پڑا۔ سنو، اس رات کو صبح صادق کے وقت وہ ہستی عالم وجود میں آئی جو ہمارے معبودوں کی تذلیل و ذہانت کرے گی اور علمبردار ہوگی۔ صرف ایک انسان نہایت مستقل مزاج اور حلیم الانسان اس روز پیدا ہوا تھا۔ آج اس کی عمر پورے 40 سال کی ہو گئی ہے۔ اس کھوپڑی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اب تک وہ انسان گمنام تھا، اب ظاہر ہوگا، بتوں کے خلاف تقریر کرے گا، بت پرستی کو منع کرے گا، خدا پرستی کی تعلیم دے گا۔ آؤ رو، خوب مل کر رو، ہمارے یہ معبود بھی ہم سے برگزشتہ ہو جائیں گے۔ دنیا دیکھے گی کہ خدا کے سامنے جھک جائے گی اور تمام عرب اس دباؤ سے متاثر ہوگا۔ کیسا ناقص زمانہ ہوگا۔ ابرش کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ مجمع میں سے اکثر لوگوں نے کہا، ابو لہب نے کہا، مقدس ہبل کی قسم، ہر اس شخص کو قتل کر ڈالوں گا جو ان دیکھنے والے خداؤں کو سجدہ کرنے کے لیے کہے گا۔ ابرش نے کہا، کاش تم ایسا کر سکتے، مگر یہ کھوپڑی کہتی ہے ایسا نہ کر سکو گے۔ دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے اپنے معبودوں کی تذلیل دیکھو گے۔ حمزہ نے دریافت کیا، کیا کوئی تدبیر اس بلا سے بچنے کی بھی ہے یا نہیں؟ ابرش نے جواب دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپس میں دیرینہ مخالفتیں چھوڑ دو اور تمام قبیلے متحد ہو جاؤ و متفق ہو جاؤ، شعر و شکر ہو کر مل کر رہو اور عہد کرو کہ خدا کو ماننے والے کو مل کر پرزور مخالفت کریں گے، اور وہ کوئی شخص ہو، کسی قبیلے کا ہو، اس کی اعزا رسانی میں کوتاہی نہ کریں گے اور کوشش کر کے اسے قتل کر ڈالیں گے۔ اس زمانے میں عرب میں چند قبائل بہت زیادہ معذب اور مقدس سمجھے جاتے تھے، جیسے ایاز، ربیہ، مضر، قبیلہ قریش بھی کہتے ہیں۔ قریش کے کئی قبیلے تھے۔ ان قبائل میں بنی سہم، بنی مخزن،
ہم بنی زہرہ، بنی عدی، بنی ہاشم، یہ لوگ مشہور تھے۔ یہ تمام قبائل تھے جن کے تمام عرب میں دھاک تھی۔ خصوصیت کے ساتھ قبیلہ بنی ہاشم سب سے زیادہ ذی عزت سمجھا جاتا تھا، چونکہ خانہ کعبہ کا حج تمام قبائل کرتے تھے۔ ہر قبیلے کو معبود بیت الحرام میں موجود تھے۔ کعبہ مکہ میں تھا۔ مکہ میں بنی ہاشم کی حکومت تھی، اس لیے بھی یہ قبیلہ اور قبیلوں سے ممتاز مانا جاتا تھا۔ ابرش کو یہ خیال ہوا تھا کہ ان معبودوں کی تذلیل کرنے والا اگر بنی ہاشم میں ہے تو وہ بنی ہاشم کے دبدبے اور اعزاز کی وجہ سے کوئی اس کی طرف دیکھ نہ سکے گا۔ اس لیے اس نے یہ چال چلی کہ بیت الحرام میں سب سے اقرار لینا چاہیے۔ عربوں کی ایک یہ بھی خصوصیت تھی کہ جو عہد و اقرار کر لیتے تھے پیچھے نہ ہٹتے تھے، خواہ اس میں کتنا ہی مالی اور جانی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ تمام عربوں نے جھک جھک کر اپنے معبودوں کا نام لے کر عہد و اقرار کیا، اپنے معبودوں کو برا کہنے والوں کو قتل کے بغیر نہ چھوڑیں گے، چاہے خود ہی مٹ جائیں۔ سب کے بعد ابو لہب نے کہا، معزز کاہن، تم شاید قبیلہ بنی ہاشم کی طرف اشارہ کر رہے ہو۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی شخص ہمارے قبیلے میں ہوگا تو سب سے پہلے میری تلوار اس کے سر پر بلند ہوگی۔ یہ میرا خیال نہیں بلکہ مجھے یہ کھوپڑی بتا رہی ہے کہ معبودوں کو باطل قرار دینے والا بنی ہاشم میں ہی ہوگا۔ دیکھو، سب دیکھو، اس کا نام بھی اس کی کھوپڑی پر مجمع ہے۔ مجمع کی طرح تھوڑے تھوڑے عرصے پہ وقفے میں چاروں طرف سے گھمائی۔ سب نے دیکھا کہ کھوپڑی پر جلی قلم سے نام نامی اور اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ سب اس منظر کو نامے کو دیکھ کر معزز و متعارف رہ گئے۔ اسم کو دیکھ کر حیران و پریشان ہوئے۔ حضرت محمد عبداللہ کے فرزند ارجمند عبد المطلب کے پوتے ابو لہب کے حمزہ عباس اور ابو طالب کے بھتیجے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 22 اپریل 571 بمطابق 9 ربیع الاول عام القط دوشنبہ بعد الصبح آفتاب قبل از طلوع تولد ہوئے تھے۔ آپ کا سن مبارک پورے 40 برس کا تھا۔ لوگ جانتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ خاموش، مطمئن اور مستقل مزاج ہیں، امین و دیانتدار ہیں، بہت کم گفتگو کرتے ہیں، اکثر خانہ نشین رہتے ہیں، کبھی کبھی چوہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، کئی روز وہاں رہتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہوئی تھی جس سے یہ گمان کیا جا سکتا کہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا انتقال آپ کے پیدائش سے قبل ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاہن مبارک 6 سال جب آپ کا سن مبارک 6 سال کو پہنچا تو آپ کے والد آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس طرح سفر سنی میں ہی والدہ کی آغوش محبت اور والد کی آغوش شفقت کا خاتمہ ہو گیا۔ والدین کی وفات کے بعد آپ اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن خدائے قدوس کو یہ بھی دکھانا مقصود تھا کہ لاوارث، یتیم، دلیر نونہار صرف آغوش رحمت میں پرورش پا کر عروج پر آفتاب بن کر چمکے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر 8 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی رحلت فرما گئے۔ اب آپ کے چچا ابو طالب آپ کے والی ہوئے۔ آپ ان کے پاس رہ کر 40 سال عمر پہنچے۔ یوں تمام حجاز اور سارا عرب آپ کے خوش اخلاقی، خوش معلمی اور دیانت و امانت کے قائل تھے، لیکن سب سے زیادہ ابو طالب آپ کو مانتے تھے۔ ابو طالب نے کہا، ابرش، کیا تم میرے پیارے بھتیجے پر الزام لگا کر فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ کبھی ایسا نہ کرو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ابرش نے کہا، حضور، میں مقدس حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرا علم اس کھوپڑی کے ذریعے سے جو مجھے بتا رہا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں۔ ابو طالب نے جوش میں آ کر کہا، تم جھوٹے ہو، تم ہمارے خاندان سے کوئی بغض و کینہ ہے، اس لیے تم دشمنی کو غیبدانی کے پردے میں نکال رہے ہو۔ شکریہ، انشاءاللہ یہ نشست کل بیان کی جائے گی۔